علیکم، امید کرتی ہوں ہم سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی چینل ایم وظائف۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ اگر آپ کو رزق کی تنگی ہے یا کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے کہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، آپ جو ہے اپنی نعمتوں سے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے پاس یہ کمی ہی نہیں ہے، یہ ہمارے پاس اتنا رزق ہونا چاہیے، ہماری ضروریات پوری ہونی چاہیے، اتنی ہماری ضروریات ہیں اور ہماری خواہشات ہیں جو کہ ہماری پوری نہیں ہو پا رہی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو رزق کی کمی دی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ 11 مرتبہ روزانہ یہ پڑھ لینا بتائے گا طریقے سے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا کہ کیسے اللہ تعالیٰ آپ کی رزق میں برکت ڈالتے ہیں۔ اور یہ وظیفہ، یہ عمل کرنے کا جو ہے، اس وظیفہ کرنے کا جو خاص بات یہ ہے، ساری بات جو ہوتی ہے وہ یقین کی ہوتی ہے کہ آپ کا یقین کتنا پختہ ہے اللہ تعالیٰ پر، اور کتنا جو ہے آپ اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں، اتنا ہی آپ کا جو کام ہے وہ اچھا ہوتا ہے۔ جتنا آپ کا یقین اللہ پہ اچھا ہوگا، آپ کا عمل، آپ کا دل، آپ کی مصیبت اتنی ہی آسان ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس سے جو ہے آپ مسئلے کا حل ڈھونڈنے کے لیے آپ اپنی پہلے تو ویڈیو پوری دیکھیے گا اور ان لوگوں تک ضرور سے پہنچائیے گا جن لوگوں کو ان کی خاص ضرورت ہوتی ہے۔ اس کا آپ کو بتاتی ہوں میں کہ اس کا ثواب آپ کو شیئر کرنے سے آپ کو اتنا زیادہ ثواب مل جاتا ہے بیٹھے بٹھائے، تو آپ کو کس بات کی دیر ہے۔ اس ویڈیو کو ان تک ضرور سے شیئر کریں پہلے کیونکہ یہ بہت ہی اچھا وظیفہ ہے، اس آیت کا بہت ہی اچھا ترجمہ ہے، جس کو آپ بھی پڑھیں گے، آپ بھی سنیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس آیت کا اگر آپ ترجمہ نکال سکتے ہیں تو اس آیت کا ترجمہ بھی اتنا خوبصورت آیت کا ترجمہ ہے، جسے سننے کے بعد آپ کا خود ہی یقین بڑھ جائے گا کہ ہاں، یہ جو ہے، یہ وظیفہ ہے، یہ عمل ہے، جو یہ آیت ہے، یہ بہت ہی خوبصورت آیت ہے، کیونکہ اس آیت کو ہم لوگ قرآن پاک میں سے لیتے ہیں۔ ان آیت کو قرآن پاک سے ہی دیکھا جاتا ہے، جن کا اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے بندے کو کہ اگر کوئی تمہیں مصیبت کا سامنا آئے، تمہارے آگے کوئی مصیبت آئے، تو تم نے سب سے پہلے مجھے یاد کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کو کہاں ملتے ہیں؟ یا تو آپ کے دل میں، یا تو قرآن پاک میں، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے انسانوں کی بات کی جائے تو انسان آج کل کے بہت خود غرض ہے، اپنے مطلب کے لیے ہی آتے ہیں، کوئی بھی آپ کو اچھا مشورہ نہیں دیتا، تو بہتر یہی ہے کہ کیوں نہ اس کے پاس جایا جائے جو ہمیں خود کہتا ہے کہ میری طرف آؤ اور اپنی مصیبتوں کا حل بتاؤ، اور میں تمہیں اپنی مصیبتیں بتاؤں اور میں تمہیں ان کا حل بتاؤں گا۔ اور وہ بھی ایسی بات نہیں کہ انسانوں کی طرح کہ انسان کہے اور پھر گئے، اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی بات پر پورا اترتے ہیں، پورا جو کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ضرور پوری کرتے ہیں۔ اب یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ پر، اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اللہ تعالیٰ کے ایمان اور اللہ تعالیٰ کی رسالت پر، کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہیں، اس کے علاوہ اس کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرنا، کسی کو شریک کرنا اللہ تعالیٰ کی ذات میں انہیں بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اور اسے شرک ہم کس طرح کرتے ہیں؟ ہم کرتے ہیں اسے، ہمیں کوئی مصیبت آن پڑی ہے تو ہم پیروں فقیروں کے پاس چلے گئے، ہاں بھئی ہمیں یہ مصیبت ہے، ہم نے یہ کیا، ہمیں وہ فلاں اتنا بہت لوگ کرتے ہیں جسے شرک میں چلا جاتا ہے، اور پھر وہ اتنی ایفرٹس بھی کرتے ہیں لیکن پھر بھی جو اللہ تعالیٰ کے برے اس میں ہی جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو شرک بہت ناپسند ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، میں جو پیر فقیر ہوتے ہیں میں انہیں برا نہیں، پیر فقیر نہیں، جو مزار ہوتے ہیں، جو مزاروں پہ بہت ہی جانی مانی شخصیتیں ہوتے ہیں، انہیں برا نہیں کہہ رہی، وہ اپنی ساری زندگی ہمیں اللہ تعالیٰ کے اوپر کامل یقین کرنے میں، اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے اس میں، اللہ تعالیٰ کے ایمان میں، اللہ تعالیٰ کی رسالت میں گزار دیتے ہیں، ہمیں بھی یہی سکھاتے ہیں، ہمیں بھی یہی ان کا حل بتاتے ہیں، لیکن ہم آخر میں کیا کرتے ہیں، جب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جاتے ہیں تو جی ہم پیچھے سے ان کے مزار بنا لیتے ہیں، ان کے طریقوں پہ عمل کرنے کی ہم لوگ کو زحمت نہیں ہوتی، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ان کے مزار پر جا کر دعائیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ دعائیں مانگنا ضروری، دعائیں جو ہوتی ہیں نا وہ دل سے نکلتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، اس کے لیے کسی مزار پر، کسی دیوار پر جانا نہیں پڑتا۔ اور ایک اور اس ویڈیو میں نے بات کرنی تھی آپ لوگوں کو، آپ کے کمنٹس پڑھ لیے جاتے ہیں اور اس میں کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ دعائیں خود مانگنی چاہیے، میں نے بہت سے کمنٹ پڑھا، بندہ ہر کسی کا جواب نہیں دے سکتا، تو میں آپ کو وہ ایک بات کلیئر کرنا چاہوں گی کہ اگر میں یہ نہیں کہتی کہ ہاں دعائیں خود نہ مانیں،
لیکن کچھ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے جن کی دعائیں جلدی قبول ہو جاتی ہیں. یہ نہیں میں کہتی کہ ہاں کسی کی دعا قبول نہیں ہوگی، میں کہتی کچھ جو لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے خاص لوگ ہوتے ہیں. اب کیا بتا ہم میں سے کوئی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہو، ہم میں سے کوئی ویڈیو سن رہا ہو، تو اگر وہ آمین بول دے، وہ اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ ہو اور اس کے آمین بولنے سے ہماری دعا قبول ہو جائے. ہمارے دعا مانگنے کی وجہ سے کیا پتہ ہماری دعا میں بھی دیر ہو، تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی دعا مانگنے کا طریقہ، کوئی سلیقہ پسند آ جائے، اس سے اللہ تعالیٰ دعا قبول کر لیں. تو اس کی وجہ سے، اس کے وسیلے سے ہماری دعا پوری ہوئی نا، ہے نا. تو اس طرح ہمیں نہیں کہنا چاہیے کہ ہاں دعا خود ہی مانگا کریں، خود مانگا کریں لیکن دوسروں کو بھی کہا کریں. جیسے کوئی بزرگ ہے، کوئی بیمار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا ہے کہ بیمار کی دعا زیادہ جلدی قبول ہوتی ہے. تو یہ ان باتوں کو میں صرف کلیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ اس طرح نہ کہا کریں. باقی چلتی ہوں میں وظیفے کی طرف، اپنے عمل کی طرف، بتاتی ہوں آپ کو کہ آپ نے کرنا کیا ہے. یہ وہ آیت ہے، پاورفل آیت، جس کا میں ذکر کر رہی تھی آپ سے. اب آپ کو پڑھ کر بھی سنایا جاتا ہے، پڑھ کر سناتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ ان اللہ بکل شیء علیم. اس سورہ عنکبوت کی آیت نمبر یہاں لکھی ہوئی 26 ہے. اسے آپ نے پڑھنا ہے، آپ کو ملے گی پارہ نمبر 21 میں ملے گی. تو اگر آپ کو یہ دیکھیں، کوشش کریں یا سمجھ آ جائے، لیکن اگر آپ کے یہاں سے تسلی نہیں ہو پا رہی، آپ اسکرین شاٹ نہیں لے پا رہے، تو آپ جو ہیں آپ اس کی سورہ عنکبوت میں جا کر آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. آیت مینشن کر دی گئی ہے، 62 آیت ہے، پارہ نمبر 21 میں آپ کو مل جائے گی. اگر آپ کو یہاں سے سمجھ نہیں آتی تو آپ وہاں سے جا کر اپنے دل کی تسلی کر لیں تاکہ کسی قسم کا شک و شبہ نہ رہے. باقی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور سے کریے گا. کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریے گا کہ آپ کو آگے کس مصیبت کی، کس مسئلے کا حل بتائیں، تو آپ کو ضرور سے آپ کو جواب ملیں گے. باقی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.